معزز سامعین کرام، آج ہمارے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت رکھنے والے یوتھ کلب کے سینئر ممبرز اور موٹیویشنل سپیکرز موجود ہوں گے، جن میں سے سر مغیرہ لقمان، ریجنل ڈائریکٹر پنجاب یوتھ کلب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سر محمد علی، سینئر موٹیویشنل اسپیکر اینڈ انسٹرکٹر یوتھ کلب، اور سر وجیہ الدین، ریجنل ڈائریکٹر سندھ، کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یوتھ کلب کا آغاز 2011 سے سی ای او راجہ ضیاء الحق صاحب نے اس مقصد کے تحت کیا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت اسلامک ویلیوز کے مطابق کی جا سکے، اور معاشرے میں جو نوجوان طرح طرح کی پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور بہت سے گناہوں میں ملوث ہیں، ان کو اچھے اور بااخلاق لوگوں میں شامل کیا جا سکے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اب میں ملتمس ہوں یوتھ کلب سینئر موٹیویشنل اسپیکر ریجنل ڈائریکٹر پنجاب سر مغیرہ لقمان سے کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ سر مغیرہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے ساروں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے کیونکہ اتنا ٹھنڈا جواب جو ہے وہ بھاولپور میں واسطے کافی ٹھنڈ ہے۔ میں ابھی جیکٹ ابھی آ کے میں نے پہنی ہے۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے تو گرمی ہوگی، مجھے کیا پتا تھا یہاں پہ ماشاء اللہ لاہور سے زیادہ ٹھنڈ ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹھنڈ سے نکلتے ہیں بھائی، اور دوبارہ ذرا جواب دیجیے کھل کے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ زبردست، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے ماشاء اللہ، اور اسپیشلی آپ لوگ کی ماشاء اللہ آنے کی اور یہ جذبے کو دیکھ کے، انتھوزیازم کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور خاص طور پہ یہاں کے جو آرگنائزرز ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، اور اس طریقے سے باقی جو ٹیم الحمدللہ ان سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، اور جو بھی گیسٹ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، زندگی دے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے ہمیں آنر کیا اور رسپیکٹ کیا اور اس قابل سمجھا کہ ہم آپ لوگوں سے خطاب کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے، بلکہ اس کی آغاز میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ لیسنز اس سے سیکھیں گے، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ میں کون ہوں اور ہماری کیا پہچان ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ سے کچھ 2-3 باتیں کروں گا، کچھ ایڈوائزز آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ واقعہ کیا ہے؟ بس چھوٹا سا واقعہ کہ ایک شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہاں پہ وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک ہاتھی بندھا ہوا ہے۔ ہاتھی کا مالک اپنے ہاتھی کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس نے کیا عجیب چیز نوٹ کی کہ وہ ہاتھی، اتنا بڑا ہاتھی، اتنا طاقتور جانور، لیکن اس کو ایک چھوٹی سی رسی کے ساتھ اس نے باندھا ہوا تھا، اس کی ایک ٹانگ کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ تو اس بندے نے حیران ہو کے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، یہ مجھے بتاؤ، اتنا طاقتور جانور، اتنا بڑا جانور ہاتھی، تم نے ایک چھوٹی سی رسی کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، یا تمہارا نہیں خیال کہ یہ آرام سے اس کو توڑ کے نکل جائے گا، یا پھر آج تک کبھی اس نے اپنے آپ کو چھڑایا نہیں اس طریقے سے یہاں سے؟ تو جو اس کا مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے اس کو چھوٹی سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا اور میں اس کو خرید کر لایا تھا تو میں نے اس کو اسی رسی کے ساتھ باندھا تھا اور یہیں پہ باندھا تھا، اور اس نے اس وقت اس کو بہت
तोड़ने की कोशिश की, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सका। और तब से अब तक ये हाथी यही समझता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, हालांकि इसकी कुव्वत और इसकी ताकत और इसका साइज बहुत बढ़ चुका है। तो इसीलिए इसने आज के बाद दोबारा इसको तोड़ने की कोई कोशिश भी नहीं की। तो ये एक छोटा सा आप समझ लें एग्जाम्पल या एक वाक्य मैंने आपके सामने जो पेश किया है, बज़ाहिर ये छोटा सा है, लेकिन इसमें से हम बहुत से लेसन लर्न कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहला लेसन जो हम इससे सीखते हैं वो ये है कि देखें, जो बंदा अपने आप को नहीं पहचानता, जो अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं जानता, वो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी छोटी चीज़ों से हार जाता है। जिसको अपनी ताकत का नहीं पता, जिसको अपनी सलाहियत का नहीं पता, जिसको अपने आप की पहचान नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मेरा पोटेंशियल कितना है, मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे क्या क्या नेमतों से नवाजा है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस से हार जाता है और वो उनको कभी भी उन चोटियों को सर नहीं कर पाता। पहला लेसन तो हम ये सीखते हैं। दूसरा लेसन जो हमें इससे सीखने को मिलता है वो ये है कि देखें, बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं, और उसकी वजह से शायद हमें नुकसान भी होता है कभी, और हम समझते हैं शायद कि हम कभी भी इसको तोड़ नहीं पाएंगे, या फिर हम ये मामला हल नहीं कर पाएंगे, या कभी हम इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे, और हम एक अपने आंखों पर एक लेंस लगा लेते हैं या फिर एक चश्मा लगा लेते हैं, और हमेशा हम फिर उसी चश्मे के जरिए सारी चीज़ों को देखते हैं और एक डिफीटेड मेंटालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस तरीके से इस हाथी ने किया कि बचपन में इसने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसको तोड़ सकूं, लेकिन जब ये नाकाम हो गया तो उसके बाद उसने समझ लिया कि मैं यार ये कभी भी नहीं कर सकता। हमारे साथ भी ऐसा होता है, छोटा सा वाकया हुआ, बस हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, डिफीटेड मेंटालिटी हमने अडॉप्ट कर ली। लेकिन हकीकत में वो एक बहुत छोटी सी जंजीर होती है, एक छोटी सी रस्सी होती है जो हमारे दिमाग पर होती है, जिसको हम बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। और मैं बताऊँ, प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है। मैं आमतौर पर एक बात कोट करता होता हूँ। मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था, एक जगह पे टॉक दे रहा था मेडिकल कॉलेज में लाहौर में। तो लेक्चर के बाद एक खातून मेरे पास आई, एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा, मुगीरा भाई मुझे आपसे एक सवाल करना है, और सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि क्या अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ होंगे अगर मैं शादी ना करूँ। तो मैंने कहा कि जी देखें, शादी करने का हक तो हर एक को अल्लाह ने दिया, और जाहिर है पसंदीदा अमल भी है और रिक्वायर्ड भी है, इंसान के लिए ज़रूरत भी है। तो अगर कोई वैलिड रीज़न है आपका ना शादी करने का तो आप ना करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहते? तो उन्होंने कहा कि मुगीरा भाई असल मसला ये है कि मैंने अपने घर के अंदर, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो है उनकी डिवोर्स है, और मैं एक ब्रोकन फैमिली से मेरा ताल्लुक है, और मैंने अपनी वालदा को बड़ा सफ़र करते हुए देखा है। मेरे वालिद ने मेरी वालदा के साथ बहुत ज़्यादती की, और जब मैं अपनी वालदा की तकलीफ को देखती हूँ, जब मैं उनकी परेशानी को देखती हूँ, जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मैं समझती हूँ कि शायद मैं कभी भी इस शादी के रिश्ते को निभा नहीं पाऊँ। यानी मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ, और मैं समझती हूँ कि कभी भी मैं अपने शोहर के हुकूक को अदा नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए आप मुझे बताइए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से शादी ना करूँ तो अल्लाह ताला कहीं नाराज़ तो नहीं होंगे। तब आप देखें कि ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो बहन हैं, इनकी ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया, और अनफॉर्चुनेटली किस तरीके से एक जंजीर आप समझ लीजिए जो उनके जहन के अंदर मौजूद है, उसने इनको बांध दिया, एक छोटी सी रस्सी ने इनको बांध दिया। हालांकि आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है तमाम एक्सपीरियंसेस ऐसे हों, माशाल्लाह बहुत से रिश्ते बहुत अच्छे कामयाबी होते हैं। जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आस-पास में और आप में भी मेजॉरिटी ऐसे लोग माशाल्लाह मौजूद होंगे जिनकी फैमिलीज माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, जिनके वालिदैन का आपस में बड़ी मोहब्बत और ताल्लुक है। लेकिन आप देखें कि इंसान बाज़ औक़ात अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस की वजह से, बज़ाहिर ऑब्वियसली मुझे इसलिए छोटा नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन कहने का मतलब है कि उन एक्सपीरियंसेस की वजह से बाज़ औक़ात इंसान अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है। तो हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये दो लेसन हम यहाँ से लर्न करते हैं। तो मैंने आपको ये बताना था, ये वाक़या आपको मैंने क्यों बयान किया,
یہ واقعہ بیان کرنے کی بنیادی ریزن اور اس کا فکس یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی اسٹرینگس اور اپنی ویکنیسز کو پہچانیں، اپنے حالات سے جو آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کبھی بھی ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرے، وہ آپ کی شناخت کو ڈیفائن کرے، آپ کی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرے، آپ کے اپنے آپ کو ڈیفائن کرے۔ آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ میں تھوڑا سا اس ٹاپک کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ آئیڈینٹی سمجھا جاتا ہے، شناخت سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان چینج نہیں کر سکتا، انسان کے اختیار میں نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس ساروں کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہیں ڈیفینیٹلی، اور اسی طریقے سے ایون آپ کے یونیورسٹی کارڈ بھی موجود ہوں گے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آبویسلی اس میں سب سے پہلے آپ کا نام ہوگا، اور وہ نام ظاہر آپ میں سے بہت کم لوگوں نے خود رکھا ہوگا، زیادہ تر تو والدین نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے جب آپ نے آپ کو شعور ملا اور آپ کانشیس ہوئے اور آپ کو پتہ چلا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا نام ہے۔ بہت کم لوگ ہیں ویسے اپنا نام چینج کر لیتے ہیں بات کئی دفعہ، لیکن عام طور پہ لوگ یہ نام نہیں چینج کرتے۔ تو یہ عام طور پہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا یار 2023 بڑا مشکل سال ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2025 میں جا کے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا اسی طریقے آپ کی ایتھنیسٹی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، آپ کا علاقہ جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کا ملک ظاہر ہے وہ بھی آپ نے اختیار نہیں کیا ہوتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یار پاکستان کے حالات خراب ہے، میں ذرا تھوڑے سے ساتھ والے ملک کے اندر پیدا ہو جاؤں، کسی مڈل ایسٹ میں پیدا ہو جاؤں یا پھر کسی US امریکہ یا انگلینڈ کے اندر پیدا ہو جاؤں، ایسے بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس پہ جنس کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، بتائیں یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ دوبارہ سوچ لیں، ٹھیک ہے، ذرا سوچ لیں، اس پہ غور کر لیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میرے اختیار میں ہے سر، نہیں نہیں آپ کے اختیار میں نہیں، معذرت کے ساتھ یہ اختیار میں آپ سے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس طریقے سے آپ کو بنا دیا بس ویسے ہی آپ انشاءاللہ۔ چلے جی، تو مرد بھی اور عورت ہونا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو مرضی دنیا کہتی رہے کہ نہیں آپ کے پاس آپ اپنا جنس بدل سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری شناخت ہے، ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر، شناختی کارڈ کے اوپر عام طور پہ یہ چیزیں میجورٹی آف یہی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا جو بیسکلی اصل میں ہماری شناخت کا بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ کہتے ہیں یار تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے والدین سے یہ بچوں، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین یا آپ کے گھر والے پوچھتے تھے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ بیسکلی یہ جو ہے نا کہ کیا بننا ہے، یہ اصل میں آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی اصل میں آئیڈینٹی ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آئے گی۔ یہ بتائیں کہ جب میں لیلا اور مجنوں کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہاں جی، میں کہا ویسے ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کتنے ایسے جن کو اس کا پتہ ہے لیلا مجنوں کا؟ ڈرتے ہوئے کچھ لوگ ہاتھ پیچھے رکھ رہے ہیں، تو بس مجھے پتا ساروں کو ہی پتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت لوگوں کو پتا ہے۔ اچھا، لیلا مجنوں کی جب بات آتی ہے ہمارے ذہن میں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ناکام محبت، عشق، صحیح کہا، یہ جس سے عشق آئے واقعی اس سے دل سے کہا ہے۔ چلے جی، یہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے، ایسے ہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی زندگی میں صرف عشق ہوتا تھا یا اور بھی کچھ ہوتا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں سر یہی ہوتا تھا، یار اور بھی کچھ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اپنے بہن بھائی بھی ہوں گے لیلا مجنوں کے، کچھ ان کے خاندان والے بھی تھے، ان کے اپنے ماں باپ بھی تھے، ان کی زندگی میں کھانا پینا سونا سب کچھ چلتا تھا۔ لیکن آج اگر وہ پہچانے جاتے ہیں، ہمیں ان کی اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں کہ ان کے والدین کی عمر کیا تھی، وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کتنے سال دنیا میں رہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے صرف ان کی شناخت ہمیں کیا یاد آتی ہے یا ہمیں کیا چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے سب سے پہلے، وہ بیسکلی ان کی محبت جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، یہ وہ ان کی آئیڈینٹی ہے، یہ ہے ان کی آئیڈینٹی جو شاید ان کے آئی ڈی کارڈ پہ نہیں لکھی ہوتی۔ اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر میں بات کروں، بہت سی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مائیکل جیکسن کی مثال بہت زیادہ تھی۔ مائیکل جیکسن آپ کو پتا ہے، سب سے پہلے مائیکل جیکسن کی بات کریں ہمارے ذہن میں میوزک آتا ہے، ٹھیک ہے، موسیقی آتی ہے، حالانکہ اس کی زندگی میں صرف موسیقی نہیں تھا، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی تھی، ٹھیک ہے، جو وہ کرتا ہوگا ڈیفینیٹلی،
لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو تھا. یہ ایک فنکشن تھا جو اپنی زندگی کے اندر جس کو وہ سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرتا تھا, اس کو سب سے زیادہ ویلیو کرتا تھا, اور یہی انسان کی شناخت ہوتی ہے. ہر وہ فنکشن جس کو آپ اپنی زندگی کے اندر ہائیسٹ ویلیو دیتے ہیں, یہ جس کو سب سے زیادہ ویلیو ملتی ہے آپ کی زندگی کے اندر, وہ چیز آپ کی آئیڈینٹی اور آپ کی شناخت ہوتی ہے. آپ کا نام کیا ہے لوگوں کو کوئی غرض نہیں, آپ کہاں پہ پیدا ہوئے irrelevant, آپ کا جنس کیا ہے بعض اوقات وہ بھی irrelevant. اصل چیز کیا ہے, آپ پہچانے کس چیز سے جاتے ہیں, آپ کو یاد کس چیز سے کیا جاتا ہے, بیسیکلی وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اور وہ آپ کے اختیار میں ہوتی ہے. آج جب ہم انفارچونیٹلی مسلمان کی بات کرتے ہیں, مولوی کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ایکسٹریمزم. ہم کہتے ہیں مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں یار, ایک نیگیٹو امیج ہمارے ذہن میں اندر آتا ہے. اور انٹرنیشنل فورم پہ چلے جائے پاکستان کے اندر تو مولویوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے, انٹرنیشنل فورم پہ مسلمان ہونے کو رگڑا لگایا جاتا ہے. ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات یہ کی جاتی ہے, مسلمانوں کو بار بار بتانا پڑ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم امن کو پسند کرتے ہیں. ہم بار بار اس چیز کا رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, یہ اس کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں, اور بار بار لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ دیٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کبھی بھی اپنی شناخت کا خود اپنا تعارف خود کبھی کسی دنیا کو کروایا ہی نہیں. ہم نے اپنی شناخت یہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ ہمیں ڈیفائن کرے, وہ بتائیں گے کہ ہم ہیں کون. ہم نے اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کیا, ہم نے کبھی اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. جیسے کہ ابھی انہوں نے شعر پڑھا تھا, وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بڑا مشہور, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کبھی نظم پڑھے, سبحان اللہ, وہ ایک مسلمان ہونے کا تعارف, ایک نوجوان ہونے کا تعارف, مسلمان نوجوان کا تعارف جب انسان سنتا ہے, انسان کو واقعی گوز بمس ہوتے ہیں. ہم نے چونکہ دنیا کو اپنا تعارف نہیں کروایا, دنیا کہتی ہے آپ ایسے ہو, اور پھر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا ٹائٹل. اسی لیے کہا جاتا ہے نا, if you fail to define yourself, someone else is going to define you. دنیا کہتی ہے آپ ٹیررسٹ ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں. ہم یہاں تک کہہ گئے, ہم نے کہا اسلام کا مطلب بھی پیس ہوتا ہے. حالانکہ اسلام کا مطلب پیس نہیں ہوتا, سلام کا مطلب پیس ہوتا ہے, اسلام کا مطلب پیس نہیں ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں اسلام مینس پیس. ہم بار بار یہ کہتے ہیں, ہمیں بتانا پڑتا ہے, لیکن لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, انفارچونیٹلی. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, اصل بات یہ ہے کہ اپنی تعارف, اپنی شناخت ہم نہیں جب تک کروائیں گے, ہم اپنے آپ کو خود پہچان کے دنیا کو نہیں بتائیں گے ہم ہیں کون, تب تک ہمیں اس طرح کی پرابلمس کو فیس کرتے رہنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی تصویر دکھاتا ہوں, ایک مسلمان ہوتا کیا. سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. حضرت مریم جب بچے کو لے کے آئیں اپنی قوم کے پاس, تو ایک بہت امبیرسنگ سچویشن تھی, خاص طور پر ان کے لیے, کیونکہ بڑی پاکباز عورت تھی, اور ایک بچہ اپنے سامنے اس طریقے سے لے کے آنا, اور باپ بھی نہیں ہے اس کا. تو قوم والوں نے سوال کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے الفاظ کا ذکر کیا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن, تمہارا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, تمہاری ماں کوئی بری عورت تو نہیں تھی, پاک باز عورت تھی, یہ تم کیا کر کے لے آئی. اب حضرت مریم کی آزمائش دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ بول بھی نہیں سکتی, صرف اشارہ کر سکتی. فاشارت الیہ, انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے بچے سے بات کر سکتے ہیں جو تو ایک گود میں, ایک گود والے بچے میں, ایک گود میں جو بچہ موجود ہے, اس سے ہم کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ان سوالات کا جواب کیسے دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر زبان دی, جو انہوں نے بولا, اور کیا کہا, اپنا تعارف کروایا. حالانکہ سوال کیا تھا کہ بچہ کہاں سے آیا, جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت عیسیٰ بتاتے کہ میرا باپ نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی طور پہ پیدا ہوا ہوں, یہ جواب تھا. لیکن جواب انہوں نے کیا دیا؟ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ. تعارف سنیے, میرا تعارف, میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا,
میری جگہ کو ببرکت بنایا، مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ ہوں. یہ کیا بات ہے؟ یہ ان کی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں، یہ ان کی زندگی کی پرائیورٹیز ہیں. ایک مسلمان اللہ کی بندگی سے پہچانا جاتا ہے. اس کی پہچان انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، میرے پاس پاپولیرٹی کتنی ہے. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ معاف کرے، کتنا غلط ٹرینڈ آج کل سیٹ ہے کہ لوگ پاپولیرٹی، یہ بھی تعارف ہے، آئیڈینٹی. پیپل جسٹ نیڈ پاپولیرٹی. پیپل کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے فیم، ہمیں فیم مل جائے، اس کے لیے ہماری شناخت جو مرضی ہو، ڈزنٹ میٹر. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر ٹک ٹاک کے اوپر ویوز لینے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنی. اور جو حرکتیں ٹک ٹاک پر ہوتی ہیں اللہ معاف کرے، وہ کبھی آپ اپنی فیملی کے سامنے بھی کرنا پسند نہیں کریں گے انفارچونیٹلی. ایلیکس بھٹی کا کس کو پتا ہے؟ دیکھا سارے ہنس پڑے. میں نے کہا میرا سارے سیریس ہو گئے، میں میرا نام لوں اس کا دیکھتا ہوں کس کو پتا. اب یہ جو ایلیکس بھٹی جیسے لوگ ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ تعارف کیا ہے؟ بہت ویوز ہیں، بہت پاپولیرٹی ہے، سب کچھ ہے، ہو سکتا ہے پیسہ بھی بہت ملتا ہو، یار یہ ایڈ چلا دو اپنے چینل کے اوپر فار ایگزامپل. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹک ٹاک کلچر کے اوپر، جیسے وہ ہماری ایک خاتون تھی جو جس نے یہ بات کہی تھی میں پارٹی ہو رہی ہے، مجھے تو یاد، آپ کو یاد ہے ساروں کو. دیکھا، یہ میں ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں پہ، آپ کو کیا کیا چیزوں کو پتہ ہے. بس اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون ہے، پریکٹیکلی اس نے کیا کنٹریبیوشن کی. میں نے سنا ہے کہ باقاعدہ اس کو انگلینڈ بلایا گیا، وہ انگلینڈ چلی گئی ہے اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ کوئی ڈرامہ سیریل ہے، اس کے اندر اس کا کوئی رول بھی ہے، کافی پاپولر ہو گئی ہے. تو آپ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھ کے سوچتے ہوں گے یار ہم تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اسائنمنٹیں کر کے، ہمیں بھی کوئی الٹی سیدھی بندروں والی حرکت کرنی چاہیے، کوئی اس طرح کی ہم بھی کوئی ٹیگ لائن مارے، کوئی کریں اور ہم بھی بہت پاپولر ہو جائیں. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ابھی یہ پڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی ملے گا، پھر ہم کسی مال میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے لوگ آس پاس کھڑے ہو جائیں گے، جی فلاں ٹک ٹاکر آیا اپنا، اور پیسے بھی ملیں گے، پھر رولز بھی ملیں گے، نام بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. سب کچھ ہوگا لیکن شناخت نہیں ہوگی آپ کی اپنی، آپ کی حقیقی شناخت نہیں ہوگی. That's what they're taking you. یہ پرائز ہے جو پے کرنی پڑتی ہے، they're ready to pay the price. دیکھیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک خاتون ٹک ٹاک کے اوپر اللہ معاف کرے یا اس طرح کی ریلز کے اوپر اپنا جسم دکھا رہی ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندہ دیکھنے والا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. میرا تعلق کس چیز سے ہو رہا ہے، میں کس چیز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوں، ڈیفائن ہو رہی ہوں. شی ڈزنٹ کیئر. اس کو یہ نہیں پرواہ. اس کو بتایا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دس. واٹ میٹرز از کہ میں مشہور ہوں، مجھے میٹیریل مل رہا ہے، مجھے بینیفٹ مل رہا ہے. اور ٹک ٹاک آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہمیں دے دو، آئیڈینٹی ہمیں دے دو، وی آر ریڈی ٹو پے یو دی پرائس. ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم تمہیں نام دیں گے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یو نو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ڈیفائن کیا. اللہ کے رسول سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ مسلمان ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اب صحابہ کچھ فلاں کی درخت کی بات کرنے لگے، کسی نے فلاں کی درخت کی بات کی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ کھجور کا درخت، کھجور کا درخت ہے. تو میں نے ایک کہانی، کیونکہ بڑے سارے میرے والد صاحب بھی موجود تھے اور بھی موجود تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ موجود تھے. میں نے کہا میں کہوں گا تو اوبیسلی پتہ ہے کلاس میں کئی دفعہ ایک جواب آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے، میں بتا دیا تو سارے ہنسے نا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا میں چھوٹا سا ہوں، میں بتا دوں گا تو لوگ ہنسیں گے میرے اوپر. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، میں چھپ کر کے بیٹھا رہا، میں نے بتایا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی النخلہ، وہ ایک کھجور کے درخت کی طرح. اب یہ کتنی سمپل سی بات ہے، کبھی غور کریں. آپ ایسے کتنے لوگ ہیں ویسے جن کو یعنی جن کو موقع ملا باہر عرب ممالک میں کسی صحرا کو دیکھنے کا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. تھوڑے لوگ ہیں. اچھا، صحرا میں آپ کے، میں الحمدللہ میری زندگی کا کافی عرصہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں گزرا ہے. میں نے صحرا کو دیکھا. ویسے تو آپ کا ماشاء اللہ یہاں پہ بھی صحرا ہے، آپ تو یہاں پہ بھی جا کے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں بھاولپور میں. آپ کبھی کھجور کے درخت کو ذرا غور کریں. سبحان اللہ، یہ اللہ کا یعنی مجھے بہت ایک خوبصورت چیز لگتی ہے. میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے جب صحرا کو دیکھا، جب میں نے حدیث پڑھی نا تو میرے ذہن میں نے چونکہ ٹریول کیا تو میں صحرا میں گیا ہوں. صحرا کے اندر جو ایک اوپن، مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے ٹریول کیا اس کے لیے، عمرے کے لیے. تو میں یو اے میں رہتا تھا، تو میں نے سعودی عرب کا
سعودی عرب گئے ہم ٹریول کرنے فیملی کے ساتھ گاڑی میں بائی کار گئے ہم لوگ. تو نا سعودی جو یو اے کے جو بارڈر ہے وہاں سے لے کے ریاض تک کے درمیان, ہمیں ریاض جانا تھا, تو ریاض کے درمیان جو ہے نا وہ ایک ڈیزرٹ آتا ہے جو مشہور ڈیزرٹ رب الخلی ڈیزرٹ ہے وہاں پہ. اور اس ٹائم وہ اتنی ڈیولپمنٹ بھی تھی, مجھے میں آئی واز ان گریڈ 6 اور 7 ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس ٹائم ہم نے دیکھا, میں نے وہ میری فیملی تھی اور مزے کی بات ہے ایک روڈ تھی اور چاروں طرف بالکل صرف ریت اور مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ کوئی ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کچھ دور دراز آپ کو کوئی گاؤں ملتے تھے جہاں پہ بدو ہوتے تھے اپنے کیملز کو لے کے پھر رہے ہوتے تھے. آپ کبھی اس صحرا کو دیکھیں, اس صحرا کے اندر ایک موت کی وحشت آپ کو نظر آتی ہے. خاص طور پہ کبھی آپ ظہر کے وقت نکل جائیں, گرمیوں کے دنوں میں چلے جائیں وہاں پہ, سمر میں جائیں, اور جس طریقے سے وہ ایک موت کا سما ہوتا ہے. امیجن کریں کہ اس کے درمیان بالکل دور اس گرمی کے اندر, اس تپش کے اندر, اس ڈیتھ کی ایک سینری کے اندر آپ کو وہاں پہ دور ایک سایہ دار درخت نظر آتا ہے کھجور کا, اور اس پر میٹھی کھجوریں لگی ہیں. ایک مسافر وہ جب اس سین کو دیکھتا ہے تو کیا اس کو اس موت والے ماحول کے اندر ایک زندگی کی امید نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں اس حدیث کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. دیکھیں جو کھجور کا درخت ہے نا, اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں, بہت سخت کنڈیشنز کو سروائیو کرتا ہے. ایک مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے, بڑی بڑی سخت کنڈیشنز, بڑے بڑے چیلنجز کو برداشت کرتا ہے ایک کھجور کے درخت کی طرح قائم رہتا ہے. بڑے بڑے سینڈ اسٹارمز آتے ہیں لیکن وہ برداشت کرتا ہے. نہ صرف بلکہ وہ برداشت کرتا ہے بلکہ اس درخت کی طرح ایک مسافر کے لیے دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. ایک مسافر آتا ہے, جانور آتے ہیں وہاں پہ جا کے اس سے پھل کھاتے ہیں. اتنی مشکل حالات کے اندر وہ زندگی کی امید ہوتا ہے. جب ہر جگہ موت ہوتی ہے تو مسلمان زندگی کی امید ہوتا ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے کس طریقے سے اس معاشرے کے لیے کچھ کیا؟ ہم نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا کچھ کیا؟ We need to ask ourselves this question. ہمارا دین ہمیں اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے معذرت کے ساتھ. ہم کبھی بھی پاپولیرٹی والے لوگ ہی نہیں تھے. میں آپ کو ایسے ایسے صحابہ کے بارے میں بتا سکتا ہوں سبحان اللہ, جن کے بارے میں اللہ کے رسول رو رو کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. ہمیں ان کے ناموں کا بھی نہیں پتا. سبحان اللہ, ایسے ایسے صحابہ جن کو شاید میں پوچھوں گا آپ میں سے ہال میں شاید ایک آدھا بندہ کوئی کھڑا ہو کے ہاں مجھے ان کا پتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو آسمان میں, کیونکہ کم من معروف فی السماء مجبور فی الارض, کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آسمان کے اندر بہت جانے پہچانے جاتے ہیں. دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان کا ہر فرشتہ اس کی زبان پر اس کے لیے دعا ہوتی ہے. اور کتنے ایسے ہیں وَكَم مِّن مَّعْرُوفٍ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولٌ فِي السَّمَاءِ, دنیا کے اندر تو ہر بندہ جانتا ہے, ملینز اینڈ بلینز آف فالوورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک پر, لیکن آسمان میں ان کو بلا دیا گیا. رسول اللہ فنسیہم, اللہ نے بھی ان کو بلا دیا, کوئی نہیں جانتا. ورتھلیس پیپل. ہم مسلمانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈفرینٹ ہے. ہم خیر والے لوگ ہیں, ہم دوسروں کے لیے ایک سورس آف بینیفٹ ہیں. ہم لوگوں کے لیے, ہم اس زمین کے لیے, آپ کو پتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ موجود ہیں اس کے اندر. نیک لوگوں کی وجہ سے, مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاشروں کو تباہ نہیں کرتا کیونکہ میرا بندہ اس میں موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی. معذرت کے ساتھ, کیا ہم اپنے آپ کو ایک آنر دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ تو پہلی کیریکٹرسٹک ایک مسلمان کی, وی آر ڈیفائنڈ بائی بینگ دا سورس آف خیر فار ادر پیپل اینڈ انڈیویجولس. پہلی چیز. دوسری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور پھر تیسری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. The time is almost done. دیکھیے مسلمان غیور ہوتا ہے, غیرت والا ہوتا ہے. مسلمان کی دوسری بڑی کیریکٹرسٹک غیرت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو فلسطین کے حالات ہیں, جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کس طریقے سے ہم سوچتے ہیں جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں, ہمارا کیا رویہ تھا, اور آج جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اپنے انفارچونیٹلی حکمرانوں کو, مسلم امت کی بات کر رہا ہوں, کس کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا, انسان کو بڑا درد ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ معتصم باللہ بنو عباس کا ایک مشہور خلیفہ تھا. اس کے دور میں, اس کے خلافت کے دور میں عموریہ
ترکی کا ایک علاقہ تھا، اس زمانے میں بیزنٹائن امپائر. بیزنٹائن امپائر یعنی یہ جو رومنس تھے انہوں نے اس علاقے کے اوپر ان کا قبضہ تھا. تو وہاں پہ پبلک کے اندر، بازار کے اندر ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی گئی، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اور کس نے کی؟ رومنز نے. سولجرز سے، آرمی کے لوگ آئے، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا اور اسے اٹھا کے لے گئے. جب اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو اس نے آواز دی، کس کو؟ معتصم باللہ کو. اس وقت عباسی خلیفہ تھا. بہت غلطیاں تھیں، بہت گناہ کے اندر ملوث تھے مسلمان حکمران، لیکن مسلمانوں والی اسلام کی غیرت اور حمیت موجود تھی. اس نے کہا وا معتصما وا معتصما وا معتصما. عربی زبان میں ایک ایکسپریشن ہے کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے. بڑی آواز کے اندر اس نے اس کو پکارا. مورخین لکھتے ہیں، مختلف روایات ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا. وہ گئے، جا کے سیدھا معتصم باللہ کو بتایا کہ ایک خاتون نے، مسلمان خاتون کے ساتھ ایسے ہوا پبلک کے اندر، اور رومی جو آرمی تھے اس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ کیا، اور اس نے اس وقت تمہیں پکارا، تمہارا نام لیا اس نے 3 دفعہ. مورخین کہتے ہیں، مختلف روایات میں کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کچھ ڈرنک پی رہا تھا، کوئی جوس پی رہا تھا. اس نے اپنا جوس وہاں پہ رکھا اور کہا میری تلوار لے کے آؤ. اور اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنی بہن کو آزاد نہیں کر لوں گا تب تک میں کیا کروں گا، میں اس جام کو دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر اس نے اموریہ کا جو گورنر تھا اس کو خط لکھا. اور کیا خط لکھا؟ اس کا آغاز مورخین نے باقاعدہ وہ خط نقل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کیا کہا؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا. صرف اس کے لیے جو ہدایت کو ماننے والا نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، کوئی سلام نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ آج ہمارے کسی مسلمان حکمران کی گھر والی کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو، کیا وہ اس طرح کی بات کسی حکمران کو کر سکتا ہے؟ حکمران کی بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی آج آپ دیکھیں غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسرائیل از سراؤنڈیڈ بائی دا مسلم کنٹریز، مسلمان ممالک کے درمیان وہ موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اور چاروں طرف سے مسلم حکمران، آسکری مسلم حکومتیں موجود ہیں، انہوں نے گھیرا ہوا اس کو. لیکن یہ ساری مسلم جو حکومتیں ہیں، یہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ایک بلینکٹ نہیں بھیج سکتی وہاں پہ، اس کی اجازت، ایک پانی کی بوتل نہیں بھیج سکتے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم دنیا کے اندر کتنی ایڈ ان بھائیوں کے لیے اکٹھی کی گئی ہے، کتنا سامان ہے جو بارڈرز پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ اسرائیل کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اندر جا سکتا. اور ہمارا کوئی مسلمان یہ جرئت نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کو وہاں دکھا کے کہے کہ ہم بھیجیں گے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. کوئی نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا، خط لکھا، من خلیفۃ المسلمین الی کلب الروم. الفاظ ذرا دیکھیے، یہ خط ہے مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے، کس کے لیے؟ روم کے کتے کی طرف. الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، گورنر کی طرف لکھا. اس سے رومن امپائر تھی، 2 بڑی امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر. رومن اور پرشین امپائر بڑی جسے کہتے ہیں سپر پاورز تھی. اس کو ایک مسلمان کیا کہہ رہا ہے، ایک خلیفہ کہہ رہا ہے کہ تو رومی کتا ہے، میں تجھے خط لکھ رہا ہوں. اور اس نے کہا اخرج المرأة، نکالو میری بہن مسلمان کو آزاد کر دو، من السجن، سجن سے یعنی جیل سے نکال دو، آزاد کر دو. وَإِلَّا، اگر تم نے نہ کیا تو میں پھر تمہارے پاس ایک ایسا لشکر لے کے آؤں گا، بدایتہ عندی ونہایتہ عندک، کہ اس کا آغاز میرے پاس سے ہوگا اور اینڈ تیرے پاس. اتنا بڑا لشکر ہوگا، میں اپنی پوری مسلمانوں کی جو پوری مسلمان فوج میں پوری تمہارے دروازے پر لے آؤں گا، اور اتنی بڑی ہوگی کہ وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور اینڈ تمہارے دروازے پر ہوگا اس کا. اور اس نے پھر لے کے آیا اور اس نے اس کو تہس نہس کر دیا، اور اس کے بعد اس عورت کو آزاد کیا اور اس سے کہا لبیک یا اختہ، اے میری بہن تیرا بھائی آ گیا آج تجھے بچانے کے لیے. ایک مسلمان عورت کے لیے. امیجن کر سکتے ہیں ایک مسلمان عورت. ہم کہاں پہ ہیں میرے بھائیو؟ یہ مسلمانوں کی غیرت اور حیا اور شرم کہاں پہ ہے؟ ہماری پرائیورٹیز انفارچونیٹلی بہت چینج ہو گئی ہیں.
ہمارے بھائی اور بہنیں 24 گھنٹے، ہماری زندگی کا پتہ کیا مقصد ہے کہ میں فلاں سے شادی کر لوں، بس میری شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میں اب سوسائڈ کرنے لگی ہوں، یہ کرنے لگا ہوں. ہمارا 24 گھنٹے ہمارا مطمع نظر، یعنی میں سوشل میڈیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوشل میڈیا کے اندر کی مطلب ایک پبلک پریزنس ہے. لوگ سوالات پوچھتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز اور باتیں خودکشی کی ہوتی. فلاں لڑکے نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں بس ختم، میری زندگی ختم، میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے ایسے بچے تیار کرنے ہیں، جنہوں نے جا کے دجال سے لڑنا ہے. معذرت کے ساتھ ذرا سوچیں اپنے آپ سے. اور لڑکے 24 گھنٹے، ان کا کیا مطمع نظر ہے؟ ہر چیز، ہر ضلالت برداشت کر دیں گے کسی عورت کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھنسانے کے لیے. دیکھیے معذرت کے ساتھ یہ باتیں جو ہے نا ہمیں لگتی ہیں، ہم آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہوگی، آپ کہیں گے مغیرہ بھائی کیا باتیں کریں، یہ ہماری یوتھ کے بڑے، یعنی ہماری یوتھ کس وقت، ہماری یوتھ کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں کہ اس وقت جب میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو اس سے ادھر بچوں کو لٹرلی ذبح کیا جا رہا ہے. آج ہی میرے بھائی بتا رہے تھے، سبحان اللہ، صبح ویڈیو دیکھی کہ آپ ایک بچی ہے، ایک بچی، اس کو دیکھا ہے باپ اس کی بار بار آنکھیں کھول کھول کے چیک کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ فوت ہو گئی. وہاں پہ میں بتاؤں آپ کو، جب مسلمان اتنی چھوٹی سوچ ہو جائے گی پھر ہم یہ بڑی باتیں کریں گے. اور آخری چیز میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں جو خاص طور پہ ہمیں ایک چیز کرنی ہے، مسلمان کی تیسری بڑی کوالٹی میں آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ بظاہر بہت چھوٹی بات ہے لیکن آپ کی سوچ ہے کہ اتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، لا دین لمن لا عہد له، ولا ایمان لمن لا امانت له. وہ بندہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے، امانتوں میں خیانت کرے. واللہ یہ زندگی اللہ نے آپ کو امانت دی، اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، یہ جو زندگی ہے آپ کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، اس کی قیمت جنت ہے. اس کو کبھی بھی آپ نے جنت سے کم قیمت پر نہیں بیچنا. بہت بڑی امانت اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اتنی بڑی ہے. ایک مسلمان، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے آپ رک گئے ایک جگہ پر، اور آپ نے رک کر کعبہ کو کہا اور کہا کہ میں اپسی ادا کی، اے کعبہ تو کتنی پاکیزہ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کے کہا ما اپسی ادا کی، اے کعبہ تو کتنی پاکیزہ چیز ہے. وما اعظم کی، اور اے کعبہ تو کتنی عظیم چیز ہے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کعبہ کو کیا دیکھا، سبحان اللہ، آپ کو گوز بمز ہوں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی بڑی بات کی. ذرا اپنے آپ سے پوچھیے کہ میری وہ برف ہے. آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ تو واقعی اتنی عظیم اور اتنی پاکیزہ چیز ہے، لیکن لحرمت المؤمن اعظم من اللہ حرمتہ، کہ ایک مسلمان کا احترام، ایک مومن کا احترام اللہ کے ہاں تیرے احترام سے بڑھ کر احترام. امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا، آپ کا احترام کعبہ سے زیادہ احترام ہے اللہ کے نزدیک. اتنی قیمتی آپ کی زندگی ہے، اور ہماری زندگی کس پہ ویسٹ ہو رہی ہے؟ اللہ معاف کرے، ڈرگس کے اوپر، حرام ریلیشن شپس کے اوپر. اور ہماری زندگی کا مطمع نظر بس یہ رہ گیا، کہاں امت کے درد، کہاں دنیا کے لیے خیر کا باعث بننا، کہاں سوسائٹی کے لیے ڈفرنس کریٹ کرنا، کہاں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی پہچان کروانا جن کی وجہ سے امتوں کو عروج ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اب اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ مسلمانوں کی خصلتیں جاننا چاہتے ہیں، سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون، اس کی شروع کی آیات کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں. اور اسی طریقے سے سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تعارف کروایا، وعباد الرحمن، اس کا وہ پورا ایک درس ہے، وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں لائف چینجنگ ایک تھیوری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.